کوئی شرم ہوتی ہے۔ ایک آدمی جب وہ پاگل ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رواداری ہوتی ہے۔ یہ آدمی یک وقت جو ہے ڈھیٹ بھی ہے اور بے شرم بھی ہے اور ولگیرٹی کا بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ اس حد تک جو ہے یہ گرا ہے کہ اس نے نہ اس کے الزامات لگانے میں، نہ دوسروں کے خلاف بات کرنے میں، نہ کوئی سلیقہ، نہ کوئی لمٹ، اور صرف ایک ہی بات ہے کہ جی بس جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، اور اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب تک وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی تھی، اور اگر کبھی کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر آیا تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی بھی ہوئی یا نہ ہوئی۔ لیکن اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت، کوئی شرم، کوئی قدر آپ میں ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انکرج کیا، جو ہماری انفارمیشن ہے، کہ جی یہ کام کریں۔ آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کروانا چاہتے تھے، جو شاید بعد میں پھر جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ تو اب جب اس دن 26 نومبر کو یہ ناکام ہوا، لانگ مارچ میں بھی، اس کے بعد گیدرنگ میں بھی عوام نے، پبلک ایٹ لارج نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا، اپنی سمت کو درست کرتا، اب اس نے ایک اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی بات کی، اور خاص ساتھ کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہا۔ بھئی اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، پھر جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ، پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاؤ، اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو، اس سے باہر نکل کے پھر جدوجہد کرو اور انقلاب لے کے آؤ۔ ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو، دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو۔ میننگ دیر بائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے۔ فرا گوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپشن نہیں ہے، پھر سب ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اقتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے، پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے۔ بھئی اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں۔ صرف عدم استحکام، تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے، ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے، حالات جو ہیں وہ عدم استحکام کا جو ہے شکار ہے۔ اس کا صرف بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم، اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ پھر اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں چاہیے۔ یا نعوذ باللہ اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کی ہے کہ یہ ملک ہی پھر جو ہے وہ نہ رہے یا ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گر جائے۔ اس حد تک اس کی گھٹیا جو ہے وہ سوچ ہے۔
جو اتحادی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس عمل کو، جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو ہے وہ ایک منزل جو ہم کسی حد تک حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کنسپٹ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دے گا کہ اگر پنجاب میں اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا، 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا، 2 میں نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور کے پی کے میں ہوں گی، مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی، اور 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوگی، تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اگر یہ جیت جائے گا تو کہے گا ٹھیک ہو گئے، اگر ہار جائے گا تو کہے گا جناب یہ الیکشن غلط ہوئے ہیں، اور اسی جو ہے وہ اپنے افراتفری اور فتنہ فساد کے ایجنڈے کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر پرسو کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ 5 سال کے لیے گورنمنٹس مارز وجود میں آ جاتی ہیں، تو پھر جب دوسرے 2 صوبوں میں اور جنرل الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو اس وقت ان دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ یعنی سسٹم کو بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے کہ جنرل الیکشن ہوں، پورے ملک میں ہوں، صوبائی اور قومی اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں، تاکہ فری اور فیئر کا کنسیپٹ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے، یعنی اس بنیادی تصور کو ڈیمیج کرنے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ جس کا کل کو پھر شاید کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، یا اس کے متعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی خاموش ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت نہیں ہے۔ تو یہ ہر طرح سے، جس طرح سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ایک ایسا احمق انسان ہے کہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی قوم نے شناخت نہ کی، تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، تو یہ اسی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہوں، الیکشن کا بائیکاٹ اور اسمبلیاں توڑنے کا عمل سیاسی طور پہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اور نہ ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اگر ماضی میں کبھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو انہیں اس کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اسمبلیاں توڑنے کا عمل جو ہے، یہ عمل بھی جو ہے وہ انتہائی غیر سیاسی ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل ان معنوں میں کہ جب کانسٹیٹیوشن جو صورتحال اس بارے میں جو ہے وہ ویژولائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو اسمبلی توڑنے کا حق حاصل ہے، اگر وہ حالات نہ ہوں تو پھر اسمبلی توڑنا جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری عمل ہے، جو کہ عمران خان نیازی صاحب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا انہوں نے کم از کم اعلان کیا ہے۔ جلسوں میں ناکام ہو کے وہاں تقریریں کر کے اور فیصلہ کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ اسمبلیوں کی توہین ہے، عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی اور جمہوری عمل کی جو ہے وہ توہین ہے، جو کہ اس وقت
جو ہے وہ عمران خان نیازی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اس عمل میں کہ وہ KPK کی اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ توڑتے ہیں، تو دونوں اسمبلیوں میں پھر جو کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا. اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ تک تو ڈیلے ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن ہونے ہیں ودن 90 days تو بالکل دونوں اسمبلیوں کے جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، اور ہم ان الیکشنز میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی مت یہ سمجھے کہ ہم کو الیکشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یا الیکشن سے جو ہے خوف زدہ ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہمارا موقف جو ہے وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کا ہے، جو کہ کبھی ان کا بھی موقف تھا، جو کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ جی ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا. جی 16 اگست یا 16 اگست کو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے، یہ 15 کو بھی نہیں ہو سکتا، ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا. تو وہی اسمبلیاں ہیں جن کے متعلق ہم اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کریں گی. اور میرا ایک مطالبہ ہے کہ آپ KPK اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کے عمل سے پہلے یہ جو قومی اسمبلی سے آپ گئے ہوئے ہیں یہ استعفے تو دے دیں. یہ اسپیکر صاحب کے پاس آئیں اور آگے ان کو کہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہمارے استعفے جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیے جائیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ جو آدمی اسپیکر کو آگے کہے گا، اور پھر کم از کم تنخواہیں لینی بند کر دیں، چلیں پارلیمنٹ لاجز جو ہے وہ خالی کر دیں، گاڑیاں واپس کر دیں، جو منسٹرز ہاؤس بیٹھے ہیں ہاؤسز میں وہ خالی کر دیں. یعنی چھوڑ تو آپ کوئی چیز بھی نہیں رہے، اور جو ہے وہ پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو پھر اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر ان سیٹوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ کروا دیے جائیں گے. تو اس صورتحال میں میں یہ بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی نظر میں ہے، اور ان کے اوپر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہماری مسلح افواج پوری طرح سے کمپیٹنٹ بھی ہیں، ان پوزیشن بھی ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے وہ صورتحال کو نہ صرف فیس کیا جا سکتا ہے بلکہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیپچر کیا جا سکتا ہے. اس میں عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کی جو ہے وہ بات نہیں ہے. ہم تمام واقعات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں تک صوبائی حکومتوں کی ڈومین ہے اس میں ہے کہ ان کی مدد کر کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش ہے اسے مؤثر بنایا جائے گا. اور اگر بات کو آگے بڑھی تو پھر جو بھی آپریشن ضروری ہوا اسے جو ہے وہ وقت پہ کیا جائے گا، اور قطعاً اس میں کوئی دیر جو ہے وہ نہیں ہوگی. باقی سیاسی حوالے سے بھی جو ہے وہ جو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی. لیکن اس کے نتیجے میں جو بھی ایکٹ سامنے آئے گا اس کا قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ حل جو ہے وہ کیا جائے گا. ان کی بلیک میلنگ کو کسی طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ. صاحب نوائب وقت سے رانا صاحب، آپ کے پاس خاص طور پہ پنجاب اسمبلی میں اتحادی جماعتوں کی اپنی ایک اکثریت موجود ہے، تو اس اکثریت کا آپ استعمال کیسے کریں گے؟ اور دوسرے نمبر پہ KPK اسمبلی اگر ٹوٹتی ہے تو وہاں بھی اپوزیشن جو ہے وہ 60 کے ممبر ہیں، تو آپ کی جو ایک عددی تعداد ہے اپوزیشن کی حیثیت سے، تو اس کو آپ کیسے دور کر لیں گے؟ ظاہر ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک لوکس ٹنڈائی ہے کہ وہ اس پر اگر اسمبلی توڑتے ہیں تو اس پہ اپنی رائے قانون کے ذریعے دیں. اس میں آپ آئینی راستہ کیا دیں؟ جی دیکھیں، ہمارا اس بارے میں تو بالکل دو ٹوک موقف ہے.
کہ جلسوں میں ناکامی یا ایجیٹیشن میں ناکامی کے بعد جلسوں میں تقاریر کرنے سے تو اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی، اور جلسوں میں فیصلے کر کے تقریریں کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ غیر جمہوری تو ہے ہی ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کسی اس قسم کی جو ہے وہ آپ کو عیاشی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ کوئی مفت میں تو نہیں ہو جاتے، وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خرچہ اور بوجھ ہوتا ہے خزانے پہ۔ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اسمبلیوں کو توڑنے کے اس غیر جمہوری عمل کا ہم حصہ نہ بنیں، اور جو ہمارے پاس ان کو روکنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں جو بھی ایک یعنی طریقہ کار ہمیں میسر ہے، ہم اس کے مطابق ہی کوشش کریں گے، اوور دی کانسٹیٹیوشن نہیں جائیں گے۔ اور اس کے باوجود پھر جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اگر الیکشن کی ہی صورتحال سامنے آتی ہے تو بالکل پھر ان دو اسمبلیوں میں ہی الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے، جنرل الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ رانا صاحب، ایک تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو آپ نے شروعات میں بات کی، تو اس حوالے سے جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ مطالبات آتے تھے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جا رہا ہے، اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں رائے ہیں، تو ابھی آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جائے گا، یا صرف کے پی کی حکومت پہ ڈپینڈ کیا جائے گا؟ تو یہ اور پولیٹیکل اسپیکٹ میں پنجاب اور کے پی کے اندر کیا آپشن ہے کہ گورنر رول یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اس سارے بحران کو روکنے کے لیے؟ پہلی بات تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے دیکھیں، پارلیمنٹ کی میٹنگ میں عسکری قیادت نے 2 مرتبہ آ کے پوری بریفنگ دی تھی، اور پارلیمنٹ نے اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور عسکری قیادت کو جو ہے وہ یہ اختیار بھی دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کے تابع ٹی ٹی پی کے جو لوگ واپس آنا چاہیں اور معاشرے کا حصہ بننا چاہیں پرامن طور پہ، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ بات کافی حد تک ہوئی بھی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کوئی ایک دھڑے کا نام تو ہے نہیں، ہر علاقے میں 2-2 3-3 4-4 دھڑے ہیں۔ اگر 2 دھڑے جو ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں، پرامن طریقے سے واپس آنا چاہتے ہیں، تو جو تیسرا ہے وہ جو ہے وہ ان کارروائیوں میں لگ جاتا ہے کہ تاکہ یہ بات بھی مکمل نہ ہو، اور اس کا سوچ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، وہ صلح چاہتے ہیں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بین ہی چلیں گی۔ جو لوگ امن چاہتے ہیں ان کو امن کا راستہ دیا جانا چاہیے۔ یہی اس وقت پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی اور عسکری قیادت نے جو بریفنگ دی، اس وقت ان میٹنگز کا بھی یہی جو ہے وہ اعلانیہ یا یہی فیصلہ تھا، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے۔ اور باقی جو ہے وہ ان کو آگے سے جو ہے وہ آپریشنز کی بات تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے، آپریشن تو روز ہو رہے ہیں، اور بڑے جو ہے وہ پاورفل جو ہے وہ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ ہماری مسلح افواج کے افسر اور جوان جو ہے وہ آپ روز سنتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ امن کے لیے ہے۔ باقی جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جی عدم اعتماد یا گورنر راج، یہ سارے کانسٹیٹیوشنل مینز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی یا ایک سے زیادہ بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے 20 تاریخ کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو ہم یہ فیصلہ 18 کو 19 کو بھی کر سکتے ہیں، اور آج اور کل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ لیکن جو بھی کانسٹیٹیوشنل میئرز ہوئے ہم ضرور آپٹ کریں گے، کیونکہ ہم اگر الیکشن ہوگا ہم پوری طرح تیار ہیں، کوئی ہمیں جو ہے وہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی حد تک میں بینگ پریزیڈنٹ پنجاب PMLN میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب ہمیں میسر ہوں گے الیکشن کمپین کے لیے۔ ہم پنجاب میں بھرپور جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں گے، اور یہ ان کی بھول ہے
کہ یہ دوبارہ جیت کے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر الیکشن ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی سے کہ تو پی ایم ایل این انشاءاللہ اکثریت حاصل کرے گی. رانا صاحب شیخ ارشد شریف کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں 2 تاریخ کو اپنی رپورٹ جمع کرانی ہے. کیا انہوں نے آپ کو رپورٹ جمع کرا دی ہے اور سپریم کورٹ آپ رپورٹ جمع کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو. جی بالکل وہ رپورٹ جمع کرانے جا رہے ہیں. وہ رپورٹ جو ہے وہ میرے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہے اور اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی. تو وہی ہمارے فیکٹس فائنڈنگ کے جو ہے وہ رزلٹس ہیں اور وہ صرف فیکٹ فائنڈنگ ہے. وہ انویسٹیگیشن یا کسی انویسٹیگیشن کا رزلٹ نہیں ہے. وہ فیکٹ فائنڈنگ ہے. جو فیکچول چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم نے ود ایویڈنس کلیکٹ کی ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ان کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کو بھی جمع ہو جائیں گی. کل کو اگر کوئی انکوائری کمیشن بنتا ہے اس کے سامنے بھی رکھ دی جائیں گی اور اس کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹس آئیں وہ سب کے سامنے ہوں گے. لیکن یہ جو فیکٹ فائنڈنگ ہے یہ بڑی وقت پہ ہو گئی ہے. اگر یہ فیکٹس جو ہیں یہ اب ریکارڈ پہ جو آ گئے ہیں اگر نہ لائے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ بعد جو ہے یہ فیکٹس اویلیبل ہی نہ ہوتے اور یہ آ ہی نہ سکتے ریکارڈ کے اوپر. تو ان کا ریکارڈ پہ آ جانا جو ہے وہ فردر جو آگے چل کے انویسٹیگیشن ہوں گی ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. تو اس لیے یہ بہت اچھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر اقدام تھا جو ہم نے اٹھایا ہے. تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور باقی آپ دیکھیں کہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب تو لکھ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو, کیونکہ ہمارا بنایا ہوا جو کمیشن تھا اس کے اوپر ارشد شریف مرحوم کی فیملی نے اعتماد ظاہر نہیں کیا تھا. تو پھر ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دیا کہ وہ کمیشن بنا دیں. ہمیں امید ہے کہ وہ اس میں جتنی جلد ممکن ہو سکے گا وہ کمیشن کا قیام عمل میں لائیں گے. رانا صاحب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو کیا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے, کیونکہ جنگ بندی کے اعلان سے بات آگے بڑھ کے اب حملے تک آ چکی ہے, جانب نقصان ہو رہا ہے اور وہ وزرائے اعلیٰ جن کو میٹنگز میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے, کیا ان وزرائے اعلیٰ سے بھی حکومت نے کوئی ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ملک کی سلامتی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے؟ دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہی ہیں جن کو ان کی پارٹی اجازت نہیں دے رہی, ورنہ جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میٹنگز میں ذاتی طور پہ ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ تشریف لائیں. اور کے پی کے میں جو حقیقت کہہ لیں, ریومرز کہہ لیں, یا کچھ حد تک مبالغہ رہی بھی ہے لیکن کچھ حد تک حقیقت بھی ہے جو واقعات پیش آئے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے. لیکن وہ باوجود تشریف نہیں لائے اور انہوں نے کبھی فیڈرل گورنمنٹ کو اس بارے میں اعتماد میں بھی نہیں لیا ہمیں کہ اس کے بارے میں ان کو ضرورت ہے ہماری مدد کی یا نہیں ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں, اس بارے میں بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ پھر ادروائز جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے. باقی جہاں تک سنجیدہ بات کا تعلق ہے تو سنجیدہ بات دیکھیں کوئی باضابطہ مذاکرات تو ہوئے نہیں ہیں. یہ تو وہی مذاکرات ہیں جو کہ حالت جنگ میں بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس وقت بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ وقتی طور پہ طے ہو جاتی ہیں. ہمارے مذاکرات جو ہیں ان کی بنیاد جو پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے وہ یہی ہے کہ جو تعداد ہے وہاں پہ یعنی یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کی جو کہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, جو مسلح ہے یا جو اس ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کی تعداد تو کوئی 5 سے 7 ہزار بتائی جاتی ہے. باقی جو ان کے اوپر ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, تو وہ تعداد جو ہے وہ 25-30 ہزار کے قریب ہے. تو عسکری قیادت کی طرف سے بھی یہ بڑا واضح طور پہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اگر وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں آنے دیا جائے, اور جو لوگ مسلح ہیں وہ اگر ہتھیار رکھ کے
قانون کے تابع، آئین کے تابع، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ملک کے قانون کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اس سلسلے میں جو ہے وہ پھر اسی طرح سے ہے کہ کچھ لوگ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں اور کچھ لوگ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ پھر دونوں چیزیں جو ہیں وہ سائملٹینیسلی چلتی رہتی ہیں. رانا صاحب، آپ نے بات کی کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان میں مطلب سہولت میسر ہے، تو افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، طالبانوں کی حکومت ہے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری زمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو کیا وہ اسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ اور پاکستان نے اس حوالے سے افغان کی جو موجودہ حکومت ہے، خاص کر ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ وانا میں، جنوبی وزیرستان میں اذا وسط میں فوج اور نامعلوم مسلح ملزمانوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے، جس میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. تو جو وانا کے مختلف پولیس تھانے ہیں وہ بھی خالی کر چکے ہیں، پولیس جا چکی ہے، مطلب حالات یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے، دیکھیں یہ ان کا وعدہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ان کا وعدہ پوری دنیا سے ہے. انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ اٹ از ناٹ اونلی ان دی بینیفٹ آف پاکستان، بلکہ وہ دیٹ از ان دیئر اون بینیفٹ. انہوں نے آخر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو انہیں اپنے دنیا کے ساتھ اس کیے ہوئے وعدے کو نبھانا چاہیے. اور اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ کسی واقعے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، جس طرح سے بلوچستان میں ہونے والے واقعے کی بات ہے، اب اگر وہ بعد میں تردید ہو جائے اور ذمہ داری قبول کرنے کا بیان جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی یہ غلط ہے، تو اور صورت ہوگی. ورنہ اگر وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر افغانستان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک کنسرن ہونا چاہیے، اور ہم بھی ان سے بات کریں گے، اور ان کے لیے بھی ایک کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے اگر وہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ آ کے دہشت گردی کرتی ہے تو پھر افغانستان کی زمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال تو ہو گئی، جس کے استعمال نہ ہونے کا انہوں نے پوری دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے. باقی جو آپ نے وانا اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ صورتحال موجود ہے، اور ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ ان دہشت گردوں سے کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ نبردہ آزما ہے اور آپریشنز کر رہے ہیں. شہادتیں بھی یقیناً جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح سے اس کیپیسٹی اور اس طاقت میں ہے کہ اس جو ہے وہ دہشت گردی کو وہ بائی آل مینس جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتی. آخری سوال سے رانا صاحب، کل میم تھی وہاں پہ افغانستان ڈے بیفور یسٹرڈے. اچھا جی. فارن منسٹر، تو وہاں کے ڈیفینس منسٹر نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. نمبر 1 کیونکہ انہوں نے پریس ٹاک کرنی تھی، وہ کینسل ہوئی پھر آپ نے. نمبر 2 تحریک انصاف کے ساتھ کیا ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے؟ کوئی مشاورت جاری ہے الیکشن کے لیے، وہ جولائی میں ہوں یا مئی میں ہوں؟ پہلی بات تو جو آپ نے ملاقات سے انکار کی بات کی، یہ میرے علم میں تو نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فارن منسٹر آف اسٹیٹ میرے ساتھ تھیں، انہوں نے یہ ذکر تو نہیں کیا. باقی رہی بات تحریک انصاف سے مذاکرات کی، تو سہیل صاحب آپ بتائیں کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ وہ پاگل خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اس نے اگر مذاکرات کرنے تھے تو پھر اس دن جلسہ کی ناکامی کے بعد اسے اپنی صوبائی حکومتوں کو سزا دینے کا فیصلہ کرنے کی بجائے اسے مذاکرات کی بات کرنی چاہیے تھی. یعنی جب وہ اپنا 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں نور خان ایئر بیس پہ، انتظار کرتے رہے کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں، جب انہیں کہا گیا یہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ چلیں، وہ ہیلی کاپٹر میں آئے اور انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ مجھے ذرا ایئر ویو کروا دیں. جب ایئر ویو کیا تو ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. انہوں نے کہا یہ 2 صوبائی حکومتیں،
یہ مجھے کہتے تھی کہ 5-5 لاکھ بندہ ہم لائیں گے اور 5-10 لاکھ آدمی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آ جائے گا. یہ یہاں پہ 20 لاکھ لوگ ہونے تھے, یہاں پہ تو وہ 20,000 بھی نہیں ہیں. اس وقت جو ہے اس کا جو ہے وہ دماغ گھوما اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان صوبائی حکومت کو تو میں گھر بیچوں. یہ موجیں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہ بات پوری نہیں کی, اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو وہاں پہ اس نے بیٹھے بیٹھے نے جو ہے یہ سوچی اور اس نے اعلان کر دیا. کوئی اس کی پارٹی کا بندہ نہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ذکر تک نہیں ہوا. جو میٹنگز ہوئی اس میں اس نے کبھی یہ بات نہیں کی, بلکہ ساری باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ جناب یہ سمندر جب چلا جائے گا پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ ہر طرف سے گھیرا جائے گا تو پھر فیصلہ کریں گے اور پوچھیں گے کہ جی بتائیں ہم اب اسلام آباد کی طرف آئیں یا نہ آئیں, اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ ہم اپنے مطالبات کو منوائیں گے. تو اس ناکامی کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور مذاکرات کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس کو بلیو ہی نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جہاں پہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, وہاں پہ کوئی سسٹم جو ہے اگر بندہ حکومت میں ہو تو حزب اختلاف, اور حزب اختلاف میں ہو تو حکومت کہے کہ جی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں, بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں, اور جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک کا سسٹم چل سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اگر قوم نے ادراک نہ کیا تو یہ کسی حادثے سے 2-4 کرے گا اس ملک اور قوم کو. اس کا کلا کما جو ہے وہ ابھی ہونا چاہیے. ابھی جب یہ دونوں حکومتوں سے باہر آئے اور جو بھی اسمبلی توڑنے میں کامیاب, اول تو اسے ہونے نہیں دینا چاہیے. تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے, اور اگر ہو جائے تو اس الیکشن میں جو ہے وہ اس کا علاج ہونا چاہیے. عوام فیصلہ دیں کہ اس پاگل پن کے ساتھ جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا. اس پاگل پن سے جو ہے وہ ملک میں کوئی سسٹم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس پاگل پن کو ہی ختم ہونا چاہیے, اور اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اس سسٹم میں جس میں اس وقت ملک ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے, اور ووٹ کی طاقت سے یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر بالکل جو ہے وہ دماغ درست ہو جائے گا, اور معاملات بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے. جی رانا صاحب یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کی وجہ بات کیا تھی, اور جو پیچھے مذاکرات ہوتے رہے ان کی جانب سے ڈیمانڈز کیا تھی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے کاندھے پہ ہاتھ کس کا ہے یا تھپکی کس کی ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کو. نہیں, ان کے پیچھے ہاتھ تھپکی کس کی ہونی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. وہ پچھلے 15-20 سال سے جس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے, ان کے ساتھ کوئی باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا. یہ بس ایک یعنی 2 مخالف جو فریقین ہیں ان کے درمیان بعض چیزوں کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک اس قسم کا کوئی یعنی جو ہے نا وہ سسٹم تھا. اس میں ان کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے اور کوئی باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہوا. لیکن ہماری طرف سے یہ بات واضح ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن سے اوور اینڈ ابو نہ کوئی بات تسلیم کریں گے نہ مذاکرات کریں گے. اس کے تابع رہ کے وہ جو کرنا چاہیں کریں, اس کے لیے جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ تیار ہے. جی فرماؤ. رانا صاحب پہلے حکومتی وزراء عمران خان اور تحریک انصاف کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ اسمبلیوں سے باہر کیوں نہیں آتے,
अब जबकि अब की बार वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश है, तो आप लोगों का पहले का बयानिया ठीक था या आपका बयानिया ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेनेटर आजम सवाती को दोबारा पुराने इल्जामात के तहत अरेस्ट किया गया, लोग कहते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से सियासी इंतकाम का मुजाहरा है। जी सुन लें जी। इसके साथ एक छोटा सा सवाल है जी अवाम को कब रिलीज देंगे? आप भी सुनो। सीटें एक वक्त पर जीती है सर, तो उनको तो ये कमांड है कि मैं अगर इलेक्शन में गया तो अवाम मेरे साथ है। आपकी जो आत्मा की कामयाबी है सर अवाम को रिलीफ देने में, तो कैसे आप इलेक्शन में जाएंगे? किसके साथ ही है सर? टीटीपी के हवाले से साबिक कमांडर शामिल जिन्होंने चाय का कप लगाया था, तो वो कौन सा धरा था जिससे टीटीपी, वो कौन सा टीटीपी का धरा था जिससे कोर कमांडर ने मुलाकात? देखिए धड़े मैं आपकी बात से शुरू कर लेता हूँ। धड़े तो आप देखेंगे वो मुख्तलिफ है, कोई एक धड़ा या दो धड़े हों तो आपको बता दिया जाए कि ये वो पहला नहीं था दूसरा था, वो तो उनकी तादाद तो दर्जन से ज़्यादा है। मामला ये है कि उसे अगर घुमंड है ना कि मैंने 6-7 सीटें जीती हैं, तो ये घुमंड जो है ना इंशाल्लाह इस मरतबा जो है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। रही बात कि जी अवाम को रिलीफ, इसमें कोई शक नहीं कि वो रिलीफ जो हमारा देने का वादा था वो हम नहीं दे सके, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान नियाज़ी की जो हुकूमत इस मुल्क को इकॉनमी को डुबो के और मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ला चुकी थी, और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा करके किया उन्होंने कि जिसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से हम आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं दे सके, और अगर उसके ऊपर अमल ना करते तो शायद खुदा ना खासा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट में चला जाता। तो हमारे इस रिलीफ ना देने की वजह से जो है वो ना देने की वजह जो है वो बुनियादी तौर पे जो है वो इसकी वो पॉलिसियाँ हैं इकॉनमी की जो इसने मुल्क में जो है वो रवा रखी। अब आ जाए आपकी बात पे। देखिए मामला ये है कि जब हम ये कहते थे कि ठीक है अगर ये इलेक्शन चाहता है तो जो असम्बलियाँ इसके पास हैं वो तोड़ दे, उनसे जो है वो रिज़ाइन करे, तो ठीक है। अब हम कब कहते हैं कि अगर इसने पंजाब या KPK की असम्बली तोड़ी तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे? बिल्कुल ये तोड़े, लेकिन इस तोड़ने के अमल में हम इसके साथ शामिल नहीं होंगे, हम इस अमल के जो है वो हक़ में नहीं है। लेकिन अगर वो असम्बलियाँ रिजॉल्व होती हैं तो इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। और बाकी रही बात ये कि जनरल इलेक्शन, उसके लिए या तो पार्टीज़ के साथ डायलॉग वो करते जो उन्होंने नहीं किया, और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान और सिंध के जो हालात हैं वो हालात उस वक्त नहीं थे जब हम ये बात करते थे। आज सैलाब के बाद वहाँ पे जो सूरत हाल है, अगले 6 माह में तो उन दोनों सूबों में इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो जब 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होगा तो फिर किस तरह से जनरल इलेक्शन होगा? और अगर ये इलेक्शन जो है ये सूबे तकसीम करके 2 पे 1 दफ़ा 2 पे 1 दफ़ा और जनरल इलेक्शन 1 दफ़ा, तो फिर ठीक है जनरल इलेक्शन जो है वो उन 2 सूबों के साथ हो जाएगा। इन 2 सूबों के साथ में जनरल इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है जब ये सिर्फ ख़राबी के लिए और सिस्टम को जो है वो डैमेज करने के लिए ये करवाने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये असम्बलियों को डिज़ॉल्व करने में कामयाब ना हों, हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर डिज़ॉल्व कर दी तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। और इसका जो घमंड है ना वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसका घमंड जो है ये दूर हो जाएगा। नहीं, वो आपने कहा है कि आज़म सवाती की गिरफ़्तारी जो है वो पुराने इल्ज़ामात में नहीं, इस मरतबा जो उन्होंने नई गुफ्तगू की है ना उसके पेश नज़र हुई है। और आप मुझे बताएं कि जो उन्होंने नई गुफ्तगू की है, एक कितने सीनियर आदमी को, सेनेटर को ज़ेब देती है वो बातें ज़ेब देती हैं। हमें इस तरह का जो है वो गुफ्तगू जो है और इस तरह की बात जो है वो करनी चाहिए। जो इन्होंने 29 को चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी के बाद जो बातें की हैं, क्या वो ज़ेब देती हैं किसी इंसान को? तो ये चीज़ें जो है ये इनको भी देखना चाहिए। भी अब लास्ट कैमरा मैन सवाल करना चाहते हैं।
साल पहले ये उसको खुदकशी का रंग दिया गया सर, ये 12 को में इसको कत्ल करके लटकाया गया सर, और इसका ये इसकी फाइल क्लोज कर दी गई है ये सर, ये इसकी फाइल क्लोज कर दी गई क्योंकि वो बंदे जो थे वो पीटीआई के, उन्होंने इसके दोबारा 12 को में सर इसकी रीओपन की थी आईजी साहब। आप मुझे उसके मुद्दई से या उसके किसी अजीज़ से एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन सर किसी का आने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन मुझे पहुँचा दें, अली नवाज़ को पहुँचा दें, मैं उसकी री इन्वेस्टिगेशन करवा देता हूँ। थैंक यू सर।